اللہ کے ساتھ تکریم و تعظیم واجب الاحترام باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور پورا مجمع مل کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و توسل سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ 21ویں عرس قاسمی میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو مدینۃ الرسول کی حاضری کا سبب بنائیں۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز سید الشہداء سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہوئے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس سے پہلے جتنے بھی عرس کی تقریبات میں میری بہنیں، میرے بھائی، جہاں کہیں بھی اگر آپ کی آواز اب تک میری پہنچ رہی ہے تو برائے مہربانی آپ تمام احباب جلد سے جلد جلسہ گاہ میں تشریف لائیں، اس لیے کہ یہ وہ عظیم المرتبت بارگاہیں ہیں کہ یہاں سب کو بلایا نہیں جاتا بلکہ اسے ہی بلایا جاتا ہے جسے جنت کی سرٹیفکیٹ دینی ہوتی ہے۔ واہ کیا بات۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عرس کی تقریب میں آپ حاضر ہیں تو برائے مہربانی آپ جلد از جلد تشریف لا کر عرس قاسمی کے فیضان سے فیضیاب ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ میرے بعد
ایک خصوصی خطیب جو غالباً بہار سے تشریف لائے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ العزیز وہ بھی کرسی خطابت پر جلوہ بار ہوں گے، اور ان کے خطاب نایاب سے بھی ہمیں اور آپ کو محظوظ ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی حاضری پوری کرتے ہوئے بارگاہ امام علی مقام نے کسی نے کیا خوب کہا ہے، اور وہ عرضی پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلک پہ جنت حسین کی ہے، کیا بات ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ واہ۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لیں وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ اور اس شعر پر اگر آپ زندہ دلی کے ساتھ اس کو سن رہے ہیں تو کسی مولانا کو اگر زیادہ بلوانا ہو نا تو لوئی چمک بننا پڑتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہمارے یہاں گجراتی میں کہوت ہے کہ بولے ہے نا پور ویچائے، نو بولے نا ڈوڑا ہی جائے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں عرس قاسمی میں ان کی روحانیت کے بور چننے کے لیے حاضر ہیں۔ آپ کہیں گے کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی کوئی بور ملتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ یہاں کے وہ باغوں کے باغ کے اندر سے بورڈی کے جو بور ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے، بلکہ ایسی مجلسوں کے حوالے سے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت کے باغوں میں آیا جایا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا دنیا میں بھی جنت کے باغات ہوتے ہیں؟ تو فرمایا جہاں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کے باغات ہوا کرتے ہیں۔ تو اس شعر پر آپ کی زندہ دلی کا ثبوت چاہیے۔ لوگ یہ کہیں گے کہ اتنا بڑا پنڈال تھا اور اتنا بڑا فرش تھا، لوگ کہاں تھے؟ ہمارے یہاں تو مزاج یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی ولی کا عرس سجاتے ہیں تو انسانوں کو نہیں بلکہ اللہ نے ان کے لیے جناتوں کو، فرشتوں کو اور دوسری مخلوقوں کو اتنا مقرر کر دیا ہوتا ہے کہ جہاں انسانی آبادی کم نظر آتی ہے وہاں اللہ اپنے مقدس فرشتوں کی تعداد زیادہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جیسا ماں ہے کہ نا ایسا اپنے کو یہ چاہیے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ولی کامل کے عرس کے موقع پر یہاں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ وہ شاعر کہتا ہے، غور سے سنیے گا اور اس کو اپنے دامن میں باندھ کر جائیے گا۔ کہتے ہیں کہ حبیب داور شفیع محشر جو ہے، حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے۔ حبیب داور اور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے، اور ہماری بخشش ضرور ہوگی۔ پورا مجمع بولے گا یار، ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا ہے۔ ہماری بخشش ضرور ہوگی، بھروسہ حسین کا ہے۔ اور جس کو امام حسین پر بھروسہ آ جاتا ہے نا اس پر میں تبصرہ کرتے ہوئے ایک بات عرضی کی لگا دیتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ آج کے دن نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے یہ احساس لے کر اٹھنا کہ جب بھی لوگوں نے امام حسین کی ذات پر بھروسہ کیا، اہل بیت اطہار پر بھروسہ کیا، صحابہ پر بھروسہ کیا، ائمہ اہل بیت پر بھروسہ کیا، مخدوم پاک، صابر پاک، فرید پاک، ان بزرگوں پر بھروسہ کیا، حد تو یہ ہے ہم سنیت میں بھی 14ویں صدی کے امام احمد رضا حاضر بریلوی کے راستے پر اور مسلک و مذہب پر اعتقاد کرتے ہوئے جو چلتے ہیں، ہمارا امام اپنی زندگی بھر کے لیے جو پیغام دیتا رہا، نسلوں کو یہ بتاتا رہا، وہ زندگی بھر یہی کہتا رہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قاسمی، سبحان اللہ۔ بھروسہ کتنا ہونا چاہیے، یقین کتنا ہونا چاہیے۔ میں نے ان کے تعلق سے سنا جن کے عرس میں ہم آئے ہیں، حضرت قاسم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے بارے میں۔ یہ سلسلہ سہروردیہ کے خلیفہ میں سے ہیں، حضرت شاہ رکن عالم کے خلیفہ میں سے ہیں۔ اب یہ کتنے بھروسے مند ہوں گے کہ لوگ یہاں سے بیان کرتے ہیں کہاں نکاوا
اور کہاں ان کے پیر و مرشد، لیکن کم و بیش 40 مرتبہ چل کر اپنی پیر کی بارگاہ میں حاضری دی۔ یہ جن کی مجلس میں بیٹھے ہیں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ احساس ہو۔ آج حال یہ ہے سمرا اور سندھی لوگوں کا، گائیو بائیو ہیں ہمارے یہاں بدر بڑھنا کڑا بنائے کوئی دیکھا تو لگے، یعنی یہ حالات ہے۔ لیکن یہ بڑے لوگ تھے، انہیں معلوم تھا کہ ادھر ادھر چکر لگانے سے کچھ نہیں ملتا ہے نا تو ان درویشوں کے دامن میں بیٹھنے سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھروسے کی بات تھی۔ انہوں نے 40 سال جو آئے گئے اور وہ بھی پیدل جاتے تھے۔ میں کہتا ہوں جب اتنی صدیوں کے بعد اس سرزمین کا شہنشاہ اپنے پیر کے لیے اتنا دور دراز سفر کرتا ہوگا تو کتنا وہ خوش قسمت ہوگا جسے کربلا شریف امام حسین کے دربار کی حاضری نصیب ہوتی ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اب وہ امام حسین جن پر لوگوں نے بھروسہ کیا، میں نے ابھی یہ شعر پڑھا ہے اور شاعر اپنے تخیلات میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے، شعر و شاعری کا رمق ہی یہی ہے، لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ امام حسین پر جو بھروسہ کرتا ہے نا تو میرا امام آج بھی مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیسی مدد فرماتا وہ سنیے۔ کربلا شریف کا بیان ہر سال آپ سنتے ہوں گے، میں اسی میں سے ایک بات لے رہا ہوں۔ این حضرت علی اصغر کی شہادت کا وقت ہے جی، اب لے گئے میدان میں، شہید ہو گئے، تیر حلق میں لگ چکا ہے جی، اور وہ تیر آپ نے اپنی طاقت کے ساتھ کھینچا اور فوارہ نکلا۔ اور امام حسین کو ہماری کتنی فکر تھی، اس کو سنیے کہ جیسے وہ تیر کا فوارہ نکلا نا تو خون ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف ایسے ڈالنا چاہا تو غیب سے آواز آئی، حسین ابن علی آسمان کی طرف خون نہ اچھالنا، قیامت تک آسمان سے پھر کبھی بارش نہ برسے گی۔ جی، امت کا خیال آیا، یعنی رسول اللہ کی امت کا خیال آیا، آپ نے پھر اس کو زمین میں ڈالنا چاہا تو قدرت نے آواز دی، کہا حسین ابن علی زمین پر نہ گرانا، قیامت تک یہ زمین سبزہ اگانا بند کر دے گی۔ بہترین۔ اب یہ دو خیال نے ستایا، آپ نے اپنی داڑھی مبارک پر خون علی اصغر کو لیا اور سب کے سامنے یہ اعلان کیا، کہا اسی حالت میں اپنے نانا کے پاس جاؤں گا۔ یہ کربلا کی جو بھی کتاب آپ دیکھیں گے نا اس میں یہ بات مطلب منسوب ہے، لیکن جیسے ہی وہاں سے نکلے اور نکلتے نکلتے ابھی خیمے کے اور اس میدان کے بیچوں بیچ ہیں اور اسی بیچوں بیچ میں ایک غیب سے آواز آئی، اغثنی یا ابن رسول اللہ، ادرکنی یا ابن رسول اللہ، وامددنی یا حسین ابن علی۔ اور جیسے یہ کربلا کے میدان میں یہ آواز گونجی، مورخ لکھتے ہیں کہ اسی وقت میرے امام نے حضرت علی اصغر کو اپنے سینے سے چمٹایا، یعنی جو سال تھی اس سے، اور اسی وقت این جنگ کے اندر وہاں سے روحانیت کے طور پر سیدھے یمن کے سمندر میں پہنچے۔ کیا بات ہے۔ کہاں کربلا کا میدان اور کہاں یمن کا سمندر۔ وہاں ایک کشتی ڈوب رہی تھی جس بندے کا نام عبداللہ یمنی تھا اور یہ امام حسین کے مریدین اور معتقدین میں سے تھا۔ کہاں سمندر یمن کا، کہاں میرا امام کربلا کے میدان میں، مرید نے وہاں پکارا، یہاں امام نے سنا، کیا بات ہے۔ یہاں امام نے سنا اور سنتے ہی فوراً مدد کے لیے پہنچے اور جو کشتی ڈوب رہی تھی ایک ہاتھ لگایا۔ اب لوگ کہتے ہیں کیا ہاتھوں سے بھی کشتیاں باہر آتی ہیں؟ میں نے کہا ہاتھ اگر امام حسین کا ہو، کیا بات ہے۔ ہاتھ اگر امام حسین کا ہو تو کشتیاں تو تم کہتے ہو پل صراط سے امت گزاری جا سکتی ہے، میزان عمل پر پلہ بھاری کیا جا سکتا ہے، حوض کوثر کے جام پلائے جا سکتے ہیں، اور حسین اگر اپنی حسینیت پر اڑ جائے تو اللہ ان کی محبت کی بنیاد پر ساری امت کی بخشش کر کے جنت ان کو عطا فرما سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرس قاسمی، نعرہ تکبیر۔ اسی وقت آپ نے کشتی کو ہاتھ لگایا، کنارے پر آیا، اور جیسے ہی وہ عبداللہ یمنی کنارے پر آئے تو پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا پکارا کسے تھا؟ تو کہا امام حسین کو۔ کہا دیکھ تیرے سامنے ہی کھڑے ہیں۔ واہ واہ۔ اور جب حیت دیکھی نا تو سینے پر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور پورا لباس جو ہے تن اقدس جی کربلا کی گرد و غبار اور خون آلود ہے. جی اور اس حیثیت سے اس انداز میں دیکھا تو کہا حضور یہ سارا پس منظر جو میں آپ کے جسم اقدس پر دیکھ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا عبداللہ یمنی کربلا میں ہوں، کیا بات ہے. کربلا میں ہوں اور نانا کے دین کی کشتی تیرانے کے لیے حاضر ہوا. آج ہمیں اور آپ کو بھی یہ امام حسین کی زندگی سے سبق لینے کی ضرورت ہے کیا بات ہے. کہ ہمیں بھی اپنا دین اتنا ہی قیمتی لگنا چاہیے جیسا امام حسین کو لگا. کہا میں نانا کی دین کی کشتی بچانے میں ہوں اور علی اصغر کی شہادت ہو چکی ہے. یہ سینے پر جو بچہ تو دیکھ رہا ہے یہ علی اصغر ہے. جا رہا تھا خیمے کی طرف تو کہا حضور یہاں کیسے آئے؟ کہا تیری کشتی این ڈوبنے کے قریب تھی اور جب تیری آواز آئی تو مجھے یہ خیال آیا علی اصغر کو تو دوبارہ خیمے میں لے جایا جا سکتا ہے. کہیں عبداللہ یمنی کی کشتی ڈوب گئی اور قیامت کے دن نانا کے سامنے عرضی رکھ دی. کہا میں نے امام کو پکارا تھا اور وہ حاضر نہ ہوئے، اس لیے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے تیری کشتی گرا دیتا ہوں اور بعد میں علی اصغر کو خیمے میں رکھ دیتا ہوں تاکہ نانا جان کی امت جب یہ بات سنے گی تو جب بھی مرحلے پیش آئیں گے، مصیبتیں پیش آئیں گی، اس وقت کسی کو نہ پکارے، حسین ابن علی کو آواز دے، حسین ابن علی مدد فرماتے نظر آئیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ورث قاسمی، نعرہ کہتے تکبیر. ہیں کہ ہماری بخشش ضرور ہوگی کیونکہ ہمیں بھروسہ حسین کا ہے، کیونکہ ہمیں بھروسہ حسین کا ہے. اور ایک بات میں جو ہے بطور توجہ تمام سادات کرام اور علماء کرام کی توجہ کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں. اور پوری کائنات میں ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں کے جو بھی اولیاء ہیں اللہ نے ان کو تصرفات ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد عطا فرمائے ہیں. لیکن جو بزرگوں سے معتقد ہو جاتے ہیں یعنی سچا اعتقاد کر لیتے ہیں تو پھر ان کو انعام بھی ایسا ملتا ہے. اور کتنا بڑا انعام ملتا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک شعر پیش کروں گا، اس سے پہلے اعتقاد سن لیجئے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ جو 40 بار اپنے پیر کی خدمت میں گئے نا وہ ایسے ہی نہیں گئے. یعنی ہر بندہ اپنے پیر سے جو مرید ہو کر اعتقاد رکھتا ہے وہ ایسے ہی نہیں رکھتا، ان کی روحانیتیں کام کر رہی ہوتی ہے. اور یہ لوگوں نے دیکھا ان کی ظاہری زندگی میں. حضرت شاہ رکن عالم کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، سہروردی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ کا نام ہے. اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ان کے پوتے لگتے ہیں. اب یہ ایک بڑھیا آئی اور عظیم ہوئی یعنی وہ خاتون آئی اور عرضی لگائی کہ حضور میرے یہاں اولاد نہیں ہے. اب ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوتے ہم لوگ تو ڈاکٹر تلاش کرتے نا بھائی. یہی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے وہ کسی درویش کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت اولاد نہیں ہے. اس لیے کہ اس زمانوں کی عورتیں جانتی تھی کہ جہاں سائنس گھٹنا ٹیک دیتی ہے نا وہاں سے ولایت کی روحانیت کی ابتدا ہوتی ہے. واہ کیا بات ہے، کیا بات. یہ مادی طاقتیں جو آئی نا تو ہم نے اس چیزوں پر بھروسہ کر لیا اور ہم یہ سمجھ بیٹھے یہی سب کچھ ہے. مادی طاقت سب کچھ نہیں ہے. یہ زمین جس پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں نا یہ بھی اگر کسی کے کنٹرول میں ہے تو ان اولیاء کے کنٹرول میں ہے. بے شک بے شک. ورنہ یہ جو زمین ہمیں امن و سکون دے رہی ہے نا یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں کہ ہم یہ زمین کو روک سکیں. یہ اولیاء جو آرام فرمائے نا ان کی وجہ سے یہ زمین ہمیں سنبھالے ہوئے ہیں. ورنہ اگر یہ ناراض ہو جائے تو زمین اٹھا کر پھینک بھی دیتی ہے. یعنی کئی واقعات بزرگوں کے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی بزرگ کی بے ادبی کی نا انہوں نے کہا کہ زمین کو سنبھالنا نہیں، قبر میں ڈانٹ دیتے پھر بھی باہر کر دیتی ہے، سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے پھر بھی کنارے لگا دیا جاتا ہے. یعنی گستاخوں کو یہ سزا ملتی ہے اور جو محبت کرتے ہیں تو انعام اتنے بڑے بڑے ملتے ہیں. کہا حضرت میرے یہاں اولاد نہیں ہے. زندگی میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے. اپنے آنکھیں بند کی اور جیسے آنکھیں بند کی نا تو تقدیر پڑھ لی. تقدیر. اب یہ تقدیر پڑھنا یہ کوئی موبائل کا میسج نہیں ہے. آج ہمارے اور آپ کے حالات یہ ہے کہ جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں یہ چھوٹا سا مطلب پیچھے کرسی کا ایک لیبل لگا ہوا ہے. پیچھے کیا ہے نا وہ مجھے نہیں پتا. یہ ہماری اور آپ کی آنکھیں ہیں لیکن ولی کی آنکھوں کا عالم یہ ہے کہ وہ کھول کے نہیں بند کر کے عرش کے اوپر لوہے محفوظ دیکھ رہا ہوتا ہے. تقدیر دیکھی آنکھیں بند کی پھر کھولی فرمایا جاؤ. کہا کیوں؟ کہا آپ کی قسمت میں بیٹا ہے ہی نہیں. اور جیسے یہ اس عورت نے سنا نا کہ بیٹا ہے ہی نہیں
واپس ہوئی اور جیسی واپس نکلی نا تو بچے کھیل رہے تھے، اسی میں حضرت شاہ رکن عالم بھی ہے۔ واہ، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بچے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک، کھیلتے کھیلتے دیکھا کہ وہ مائی گزرتے گزرتے روتی ہوئی جا رہی ہے، روکا کہا مائی کہاں گئی تھی؟ کہا یہاں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے گھر۔ سبحان اللہ، کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس دربار سے جو نکلتا ہے نا وہ ہنستا ہوا جاتا ہے۔ واہ، آج پہلا اتفاق ہے کہ آپ رو کر جا رہی ہے، آخر وجہ تو بتائیں۔ تو فرمایا بیٹے اولاد کی تمنا تھی، اللہ اولاد دے، اور ان کی بارگاہ میں درخواست لے کر گئی تھی، لیکن جیسے پہنچی نا انہوں نے آنکھیں بند کی، لوح محفوظ دیکھا، تقدیر دیکھنے کے بعد کہا تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اس لیے مایوسی کے ساتھ واپس ہو رہی ہوں۔ بس شاہ رکن عالم جو حضرت سیدنا قاسم علی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ جن کے یہ خلیفہ ہیں، وہ بچپن میں فرماتے مائی پھر تو لوٹ آئی؟ کہاں ہاں۔ کہا تجھے جواب دیتے نہیں آیا، کیا بات ہے، کیا بات، واپس جا۔ کہا جا کر کروں کیا؟ تو کہا جواب میں جو سکھاتا ہوں نا وہ واپس جا کر جواب دینا، تیرے لیے کام بن جائے گا۔ اب جیسے یہ جواب کا سنا نا تو کہا حضرت کیا جواب دوں؟ تو وہ چھوٹے سے بچے ہو کر فرماتے ہیں، کہا مائی جا کر کہنا دعا کریں، اور جب کہنے کہ میں نے مائی بتا دیا لوح محفوظ میں نہیں ہے، تیرے نصیب میں ہوتا تو مل جاتا، نہیں ہے تو پھر کہاں سے دعا کروں؟ تو جب یہ کہے نا کہ نہیں تھا تو دعا نہیں کرتا، تو پھر عرضی رکھنا کہا حضرت اگر ہوتا تو ایسے ہی مل جاتا، واہ، بے شک، تقدیر میں لکھا ہی ہے تو ایسے ہی مل جاتا۔ تو کہا پھر کیا کہوں؟ کہا جب یہ تم کہو گی نا تو پھر وہ سوال کریں گے تو میں کیا کروں؟ تو کہا حضرت یہاں تک آئی ہو تو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ سبحان اللہ، اس زمانے کے لوگ بڑے مانگنے میں مطلب دلیر تھے۔ آج آپ نے اتنا موٹا مانگو جی نے کہ درگاہ اجمیر شریف بودی جہی نا تو کالی بیجی گاڑی مانگی نہ بھی یہ تو کپاٹی نو مال جا ورو دوئے جن کل بھی جے بنگر ماں، یعنی ہم اتنا ہی مانگ پا رہے ہیں، ایک دکان ہے تو دوسری دکان، ایک گوڈاؤن ہے تو دوسرا، یعنی اتنی چیز مانگ رہے ہیں۔ ان کے یہاں جنتیں مانگنی چاہیے، یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ان سے جنتیں مانگنی چاہیے، اور یہ کل بھی دیتے تھے، آج بھی دیتے ہیں، اور صبح قیامت وہ دیتے ہی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور سلسلہ سہروردی کا ایک خاصہ میں آپ کو بتا دوں، جی، آپ لوگوں کو میں نے جب یہ سنا، اور یہاں کے جتنے بھی لوگ طرف اکناف میں بہت سارے مزارات ہوں گے، لیکن ان کے تعلق سے پتا چلا سہروردی سلسلہ کا ایک رسوخ ہے کہ ان کے یہاں مطلب تھاٹ باٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تھاٹ باٹ سمجھتے ہیں نا، یعنی ایک دم عیش و عشرت، درویشی کا نسخہ نہیں تھا ان کے پاس، یعنی فقیرانہ انداز میں رہنے بڑے ٹھاٹ سے رہتے تھے، جیسے ایسا لگتا تھا کہ سہروردی سلسلے کے بزرگ حضرت عمر شہاب الدین سہروردی اتنے بڑے خزانے کے مالک تھے، اتنے بڑے خزانوں کے مالک تھے کہ جب ان کے بچوں کی جائیداد بٹی، یعنی خاندان میں وراثت بٹی، تو اس زمانے میں 7 لاکھ درہم دیے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اتنے بڑے لوگ ہوتے تھے، اور ان کے یہاں ایک ہی بات تھی، دنیا چاہے جتنی تمہارے قدموں میں آ جائیں، کماؤ ضرور، لیکن اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ جی، آج ہمارے یہاں آدمی جتنا مالدار ہوتا جاتا ہے نا، اتنا نمازی بے نمازی ہوتا جا رہا ہے۔ کیا بات، پہلا کائنتوں تو 5 ٹائم دھکا کھاتا ہوں، تھوڑوں کا بھی تو مغرب رہ گئے، کیا بات، یعنی یہ حالات ہے، ہم لوگ اللہ کو بھول رہے ہیں۔ اور یہ بزرگ لوگ تھے کہ جتنا چاہے مال ہوتا تھا، قدرت کو کبھی بھولتے نہیں تھے وہ، واہ، اور جن سے ملا ہوتا تھا نا ان کو بھی نہیں بھولتے تھے۔ جی۔ اب مائی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ اب وہ گئی، اور جیسے ہی گئی نا تو کہا حضرت دعا کر دیجئے۔ کہا مائی میں نے کہا نا تقدیر میں نہیں ہے، تو کہا اسی لیے تو آئی ہوں۔ سبحان اللہ، کہا تقدیر میں نہیں ہے، میں نے کہہ دیا، تو کہا آپ کی بارگاہ میں آنے کا فائدہ کیا؟ اب جب یہ کہا نا تو سمجھ گئے، اور سمجھ یہ گئے کہ جواب کسی اور کا پڑ رہی ہے، تو فوراً فرمایا کیا چاہتی کیا ہے؟ کہا بیٹا تقدیر میں ہوتا تو اللہ دے دیتا، نہیں ہے اس لیے حاضر بھی ہوں، اس لیے آپ دعا کر دیں۔ بس اتنا سنانا تو فرمانے لگے ہے چھوٹے سے بچے باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں، یعنی وہی وہ بڑھیا کے سامنے کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ اس نے جواب سکھایا فلاں نے، کہا ہے چھوٹے سے بچے لیکن باتیں بڑی کرتے ہیں۔ اسی وقت آپ نے فرمایا جا، تیرے یہاں 1 2 3 4 5 6 7 بیٹے اللہ عطا فرمائے گا، یعنی ایک ہی ساتھ میں 7 بیٹوں کی ایک کے بعد دیگرے بشارت دی۔ پتہ یہ چلا اعتقاد اگر مضبوط ہو جائیں اور جواب سکھانے والے شاہ رکن عالم جیسے مل جائیں تو آج بھی اس دربار سے ایسے ہی اولادیں بڑھتی ہے۔
سبحان اللہ لیکن کوئی پانے والا ہونا چاہیے. تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کر دی تاکہ آپ کو یہ آنے والا شعر سمجھ میں آئے کہ امام حسین کی بارگاہ سے مانگنا کیا چاہیے. سنیے وہ کہتے ہیں کہ وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں. واہ زور سے یار. وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں جہاں پہ میدان کربلا ہے. جہاں پہ میدان کربلا ہے مگر یہ رستے ایسے پتا ہے اسے پتا ہے جو دل سے شیدا امام حسین کا ہے. سبحان یہ اللہ رستے اسے پتا ہے جو دل سے شیدا امام حسین کا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ زندگی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اعتقادانہ مطلب تعلق جوڑیں اور جو یہ بزرگوں کی باتیں بیان کی جائیں اس کو دل کے کانوں سے سنیں. آج ہم جن کے عرس میں آئے ہیں یہ سلسلہ بہت ہی فضیلت کا مالک ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں جو 4 سلسلے بیان کیے جاتے ہیں نا اس میں ایک سلسلہ جسے سلسلہ سہروردیہ کہتے ہیں کہ کائنات کی وہ اپنی شخصیت جسے حضرت سیدنا عمر شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام دیا جاتا ہے ان سے منسوب ہے. لیکن میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے اس حوالے سے تھوڑا سا تفسیری وضاحت نامہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ہمارے بزرگوں نے اس آیت کی تفسیر میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ جی اس سے کیا مراد لیا ہے اس کو سنیے. اور حضرت عمر شہاب الدین سہروردی ان کو یہ سارا فیضان کہاں سے نصیب ہے اس حوالے سے سن کر یہ سننے کے بعد جب کبھی حاضری ہو نا تو ان سے یہ کہنا چاہیے کہ ان کو جہاں سے ملا ہے نا وہاں سے دلوا دیجیے. واہ یہ اعتقاد ہونا چاہیے. اب سنیے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف یعنی اس کے قرب خاص کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈو. اب دنیا میں جتنی درگاہیں ہیں نا وہاں جانے کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد پہلے نمبر پر ہمیں اللہ کا قرب مانگنا چاہیے. اور یہی یہ اولیاء اللہ اس لیے آرام فرمائے. تو انہوں نے فرمایا اس سے 2 چیز مراد ہے. ایک تو پیر کامل ہے یا اعمال صالحہ ہے. اب اعمال صالحہ کے اقوال کرنے والوں کی بھی ہم مطلب خیر مقدم کرتے ہیں اور انہیں بھی دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا وہ حق کہا. دوسرے قول پر جنہوں نے یہ کہا کہ اس سے مرد کامل مراد ہے ہم اس سے بھی حق جانتے ہیں کہ وہ بھی حق پر ہے. اب دونوں کے اندر ہم اور آپ وضاحت کرتے ہیں نا تو اس میں فرق صرف اتنا کرتے ہیں اعمال صالحہ بندہ کوئی بھی کر لے گا گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اعمال قبول ہو جائیں. امید کی جا سکتی ہے جیسے ابھی عشاء کی نماز آپ پڑھ کے آئے ہوں گے اگر عشاء کی نماز پڑھی ہے تو کوئی گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عشاء میری قبولی ہے یعنی گارنٹی نہیں ہے. لیکن یارو اعمال میں تو یہ شک اور امید یعنی خوف اور امید کا راستہ تو اپنایا جا سکتا ہے لیکن جن کا مزار بعد وصال بھی اتنا چمکتا ہو یہ ان کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ جیتے جی وہ سب کو چمکاتے رہے خود بھی چمکتے رہے بعد وصال بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو آج بھی اپنے دربار میں بلا لیتے ہیں. یہ کوئی ان کی ایڈورٹائز نہیں ہے یہ ان کے مزار پور نور کی روحانی طاقت ہے. وہ جب چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنے دربار کی حاضریوں سے مالا مال فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک بات اور بتا دوں کہ یہ اولیاء اللہ کو ہم وسیلہ اس لیے بناتے ہیں کہ ان کی مقبولیت میں اللہ اور اس کے رسول نے جو تعارفاتی جملے کہے ہیں یعنی قیامت کے دن ان کا عالم یہ ہوگا کہ یہ جو کہہ دیں گے نا اللہ ان کی باتوں کو ٹالے گا نہیں. دنیا میں جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں ان کی کرامتیں جتنی بھی آپ دیکھ لیں ان کا ڈائریکٹ کنیکٹڈ اللہ سے ہوتا تھا. وہ جو کہتے تھے نا اسی وقت اللہ پورا فرما دیتا تھا. انہی میں سے یہ سلسلہ ہے سہروردیہ کے عظیم بزرگ جسے دنیا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام دیتی ہے. اب یہ بزرگ دنیا میں تشریف کیسے لائے؟ ان کے والدین جو تھے یعنی ماں باپ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی یعنی شیخ شہاب الدین ابھی پیدا نہیں ہوئے تو سب لوگوں سے باتیں کرتے تھے کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے. ایک زمانہ بھی تھا تو کسی نے کہا کہ کام کریں در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر یہ ہے کہ اسی علاج میں ایک شہنشاہ آرام فرمائے یعنی بقید حیات ہے ان کے پاس چلے جائیں. تو کہا کون ہے؟ تو کہا شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث پاک. تو کہا ان کے یہاں چلے جائیں وہ سب کو نوازتے ہیں تو آپ کو بھی نوازیں گے.
تو روایتیں مختلف ہے، کسی نے کہا کہ ان کے والد صاحب گئے، کسی نے کہا ان کی والدہ گئی۔ اب جو بھی آپ سمجھ لیں، اب جیسے ہی ان کی والدہ کے تعلق سے مشہور ہے، اب حاضر ہوئی، اور جیسے حاضر ہوئی حضور غوث پاک نے فرمایا مائی بات کیا ہے؟ تو کہا میرے یہاں اولاد کی نعمت نہیں ہے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ سینکڑوں لوگوں کو اولادیں بانٹ رہا ہے، تو مجھ پر بھی کرم فرما دیں اور ایک بیٹے کی نعمت سے سرفراز کر دیں۔ عاجزانہ انداز میں انہوں نے عرضی لگائی، اور جیسے ان کی عرضی قبول ہوئی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ جو میں کتاب پڑھ رہا ہوں نا، اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے، حالانکہ دوسری مختلف کتابوں میں مختلف باتیں بھی ہیں اور کسی اور کے لیے بھی یہ واقعات ہے، لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ تجلیات غوث اعظم کتاب میرے سامنے موجود ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے عرضی کی، اور جیسے عرضی کی نا تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اے اللہ ان کو ایک بیٹا عطا فرما، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ دہرائی، یعنی دعا کی، اور جیسے تیسری بار آپ دہرا چکے تھے اتنے میں ایک غیبی صدا آئی کہ عبد القادر جیلانی ان کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے، یعنی یہ بات مطلب ندا آئی۔ تو پہلی بار اور 2 بار اور یہ تیسری بار میں یہ تھا، اور جیسے تیسری بار یہ غیبی ندا سن لی نا تو حضور غوث پاک کا قلب جو ہے نا وہ متاثر ہوا، یعنی آپ کے جسم پر اس کے اثرات صادر ہوئے، اور جیسے یہ کہا نا کہ ان کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے، 3 بار تو کہہ چکے ہیں، یہ 3 بار کا جملہ یاد رکھیے گا۔ ہمارے یہاں گھر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے 4 بچے ہیں، ایک سب سے بڑا ہے، ایک اس سے چھوٹا ہے، ایک اس سے چھوٹا ہے، ایک اس سے بھی چھوٹا ہے، یعنی جس کو بچہ کہتے ہیں، چھوٹا سا ہوتا ہے۔ بڑا بچہ ہے کہ نہیں میں نہیں کہوں گا، تو چھوٹا بھائی ایسا کہتا ہے بولن نہیں کہ مطلب نہیں ایسا بولے نا۔ دوسرا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں کھانا، یعنی 3 بچے یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کھاؤں گا تو کوئی بولتا نہیں، بھائی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ نہیں کھائے تو چلے گا، لیکن جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے جو گھر میں محبوب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں کھاؤں گا تو سب سے پہلے ماں کی ممتا آواز دیتی ہے اور کہتی ہے میرے کلیجے کھا لینا، میری جان کھا لینا، میرے دل کے ٹکڑے کھا لینا، یعنی پیار کر کے وہ چھوٹا بچہ جو محبوب ہوتا ہے اس کو پٹاتی ہے، مناتی ہے، لاڈ لگاتی ہے اور اسے وہ کھلانا چاہتی ہے، اور جب وہ مانتا نہیں ہے نا تو ایک جملہ کہتی ہے آخر میں کہ بیٹا اگر تو نہیں کھائے گا نا تو تیری ماں بھی نہیں کھائے گی۔ یہ پیار ہے، یہ لاڈ ہے۔ اب میں نے تو ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہے، حضور غوث پاک اللہ کے بھی محبوب ہے، رسول اللہ کے بھی محبوب ہے، اللہ کے بھی محبوب ہے، اور 3 بار میں جب یہ صدا آئی نا تو متاثر ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، اور جیسے متاثر ہوئے نا تو آپ نے اپنے جسم پر جو جبہ مبارک پہنا تھا وہ جبہ مبارک فوراً اپنے بٹن یعنی جو تھے اس کو کھولنا شروع کیا، اور جیسے کھولتے گئے آخری گرہ باقی تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ جب 3 بار کہنے سے بھی میری دعا اگر تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی تو پھر مجھے یہ جبہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کہ ولایت جو تھا نا وہ کہا وہ مجھے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ یہ چلا یہ عظیم محبوب لوگ ہیں جو رب کی بارگاہ میں بھی اس شان سے محبوبیت کا درجہ رکھتے ہیں، کہا تو پھر اس ٹھیکے کا فائدہ کیا؟ بس ابھی اتنا جملہ عرضی رب کی بارگاہ میں لگائی، اسی درمیان یعنی غوث پاک کا مرتبہ سنیے، معاملہ ہے شیخ شہاب الدین والا، یعنی والدہ حاضر ہے، لیکن یہ آر میں سلسلے سہروردیہ کو جو پروان چڑھانا ہے تو اس آر میں رب کی بارگاہ سے تو یہ فیصلہ ہے، اور جیسے یہ فیصلہ ہوا تو محبوبیت کے درجے پر گئے اور کہا مولا تو مجھے یہ ولایت کا جبہ نہیں چاہیے، یہ خلعت نہیں چاہیے، یہ کھلکے کی حاجت نہیں ہے، عبد القادر اس کو اتار رہا ہے۔ ابھی اتنا کہنا تھا باقاعدہ ڈائریکٹ گنبد خضرا سے رسول اللہ کی روح حاضر ہے، حضور حاضر ہے، اور حضور کی روح جلوہ فکن ہوئی، اور آپ کے کھرکا جو تھا نا وہ ایسے نکال لیا تھا اور ہوا میں ایسے پھینکنا چاہتے تھے، حضور نے اپنے ہاتھوں سے مبارک سے پکڑا اور کہا نہیں بیٹے، یعنی غوث پاک کا رتبہ تو دیکھیں، کہا نہیں بیٹے یہ محبت کا کھرکا ہے، محبوبیت کا کھرکا ہے، اس سے پھینکا نہیں کرتے۔ تو کہا حضور اب کروں کیا؟ کہا شہزادے اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ سمجھ ہے وہ جو چاہے کرے، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی سے پیش آئیں، عاجزی سے پیش آئیں، انکساری سے پیش آئیں، اور بیٹے مجھے امید ہے تمہاری بات ٹالی نہیں جائے گی، یعنی غیبی ندا آ گئی ہے تو کھرکا نہیں پھینکیں گے،
ٹالی نہیں جائے گی. مجھے امید ہے جس مائی کے لیے تو نے دعا کی ہے نا, کہا اللہ تیری زبان کی لاج رکھتے ہوئے ضرور ان کے یہاں بیٹی کی نعمت سے انہیں سرفراز فرمائے گا. یعنی نیاز مندی کے مرتبے پر فائز ہو جائے تو حضور آتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, خرقہ واپس پہناتے ہیں. اور جیسے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی روح کا یہ جملہ سنانا تو ادب سے واپس خرقہ جو ہے الحمدللہ والمنت کہہ کر واپس پہنا. اور جیسے آپ کے ارشاد پر میں نے عمل کیا, حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس مائی سے جو کلام کیا نا وہ یہ کیا, کہا مائی جا, تیرے معاملے کو میرے نانا نے ہاتھ لے لیا, اب تو گھر چلی جا, تیرے خاطر جو میں نے دعا کی ہے اللہ ضرور تیرے یہاں بیٹا دے گا. اور یہ کہہ کر حضور غوث پاک کی بارگاہ سے وہ نکلی. 9 مہینے کے بعد اللہ نے ان کے یہاں اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا. سبحان اللہ. لیکن تعجب دیکھیے گا ابھی, واقعہ پورا نہیں ہوا, اولاد ہوئی. اور جیسے اولاد ہوئی نا تو آپ کی والدہ نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ لڑکا نہیں, وہ بچی ہے. اور جیسی بچی دیکھی تو ان کے والد کو بھی کہا یہ تو بچہ نہیں ہے, بچی ہے. کیا بات ہے. تو آپس میں دل جو سالوں سے بغیر اولاد کے چلتا تھا, دل کو تسلی تو ہوئی تھی, تو دل پر ہاتھ رکھ کر کہا بچی ہی صحیح ہے, اولاد تو ہے, گھر میں کوئی نہیں تھا, اس سے بہتر یہ کہ اولاد تو ہوئی. تو کہا چلیے جن کے کہنے پر اولاد ملی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہمارے یہاں یہ آپشن ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ لینے کے بعد بندہ بھول جاتا ہے. ارے ہم لوگ بھی رمضان میں چندہ کرتے ہیں, پھر دوسرے دن آپ فون کرو نا کہ مولانا میں 500 روپیہ دے رہا تھا, ہم لوگ بھی سلام کلام کر کے چھوڑ دیتے ہیں, زیادہ پہچان نہیں کراتے نا بھائی. یعنی یہ ہر آدمی کا مطلب اصول ہے. میں تو اپنی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مطلب وہ نہیں لگے کہ آپ کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں, ورنہ میں نے آپ لوگوں کو بھی دیکھا ہے, میں رمضان میں نکلتا ہوں جو سالوں بھر پہچانتا ہوتا ہے, لیکن جب ادارے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ گلی بدل دیتا ہے کہ برکتی جب گھرے روکاوا نہ ہوئے, راتھے نے دیوسے نے افطاری سحری نہ کرو, نہیں, وہ اللہ انتظام کر دیتا ہے. اللہ نے کچھ بندے مخصوص کیے, سب کے لیے اجازت بھی نہیں ہوتی نا. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے فوراً یاد دلایا, کہا جن کی دعا سے ملا ہے نا ان کی بارگاہ میں جانا چاہیے. آج جو ہمیں اور آپ کو اس علاقے میں یہ جہاں سے تشریف لائے ہوں گے تو ان کو یہ بزرگوں نے فیضان سے نوازا, تو آج تک وہ ہماری نسلوں کو نواز رہے ہیں. کیا بات ہے. تو ان کی بارگاہ میں آ کر ہم جو کام کر رہے ہیں نا, یہ ہم احسان نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہمارے وڈواؤں پر احسان کیا ہے نا, یہ ان کی نیاز مندی ہے کہ تم نے ہمارے داداؤں کو نوازا ہے نا, تو یہ کرم نوازی یہی ہے کہ ہم خراج لے کر حاضر ہوئے ہیں, ان کے صدقے میں ہمارے خراجوں کو قبول فرما لیں. تو یہ ان کی نیاز مندیانہ شان ہے. فوراً غوث پاک کی بارگاہ میں گئے, اور جیسے گئے اب جانے کے ساتھ ہی سامنے مطلب بچی کو سلا دیا اور رکھ دیا ایسے. اور ماں ہوتی ہے, دل کی تمنا ہوتی ہے نا بیٹے کی, تو فوراً کہا حضور غوث پاک, کہا یہ دیکھیے نا, کیا ہوا, کہا آپ کے پاس میں جو آئی تھی نا تو بچے کے لیے آئی تھی کہ اللہ اولاد دے تو اس میں بچہ دے, اور یہ تو بچی ہے. اور جیسے یہ کہا نا کہ بچی ہے, اللہ کی قدرت کا کمال دیکھیے. حضور غوث پاک نے ایک نظر دیکھا اور فرمایا مائی اس کو رومال ڈھانپ دے, اور ڈھانپ پر اپنے گھر چلی جا, اور گھر جا کر اس کو جو ہے کھول. بس اتنا کہا اور واپس کیا. وہ گھر پہنچی اور وہ بچی جو ولادت سے لے کر غوث پاک کی بارگاہ تک بچی ہی تھی, نو ڈاؤٹ, لیکن جیسے گھر پہنچی اور رومال جیسے ہٹایا نا, تو وہ بچی نہیں تھی بلکہ شیخ شہاب الدین سہروردی تھے. سبحان اللہ. یہ کائنات کا وہ کرامت کا گلدستہ ہے غوث پاک کا, کہ سلسلہ سہرورد کے شیخ شہاب الدین, ان کو بعد پیدائش بغیر کسی سرجری کے جنس بدل دینا, یہ آج کی سائنس نقل تو کر سکتی ہے, نقلی پارٹ تو ڈال سکتی ہے, لیکن اصل جنس گما نہیں سکتی. لیکن ولی اگر چاہے کہ بچی کو بچہ بنا دے تو ایک رومال کی آڑ میں بچی سے بچہ بنا سکتے ہیں. اور یہ غوث پاک کی وہ زندہ کرامت ہے جو آج تک لوگوں میں مشہور ہے. ایک کرامت اور سنا دیتا ہوں تاکہ میری بہنیں جو اس مزار شریف پر حاضر ہوئی ہے, اگر آپ عقیدت کے ساتھ حاضر ہیں, اب آپ کے تعلق سے میں کوئی مسئلہ تو بیان نہیں کرتا, لیکن ایک بات عرض کر دیتا ہوں عقیدت مندی, اس لیے کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کہیں ایسا نہیں ہو جائے کہ وہ سوال اپنے اوپر کہیں لاگو نہیں ہو جائے. میں بہنوں کی حاضری اور غیر حاضری پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا, لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں. وہ عرضی یہ ہے کہ مزارات کے حوالے سے
ان سے جو عقیدت ہو جائے نا ان سے، تو آج بھی اللہ نے ان کو پاور دیا ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر بیٹھے بھی مانگے نا تو بھی ملتا ہے، کیا بات ہے، یعنی گھر بیٹھے مانگ لے تو بھی یہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں حاضری ہو جائے باپردہ شریعت کے معاملات کے مطابق، تو کم از کم ان کی بارگاہ میں عقیدت کی حاضری اور کوئی بھی پریشانی ہو، تو آج بھی اللہ اس کے رسول نے ان کو پاور دیے ہوتے ہیں کہ دنیا بھر سے اپنے تو اپنے، اللہ کی عزت کی قسم، میں جب یہاں حاضر ہوا اور آپ کو یہ سن کر حیرت بھی ہو سکتی ہے آپ کی پوری سماج کو الحمدللہ، اور میں نے سنا تو ایک خوشی کی فرحت مطلب محسوس ہوئی کہ نکاوا ایک ایسا گاؤں ہے جہاں ہندو مسلم یکتا کے ساتھ رہتے ہیں، واہ کیا بات ہے، اور اس بارگاہ میں یہاں کے جو کاریہ کرتا لوگ ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں، اور اس کے سوا جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو سب مل کے اپنا وہ کام نبھا لیتے ہیں۔ جی تو یہ خلوص بھی جو ہے نا، یہ محبت ایک دوسرے کے ساتھ، یہ سب جگہ نہیں ملتی، کہیں قاسم شاہ بابا جیسا سردار سویا ہو نا وہی نصیب ہوتی ہے، واہ اللہ جسے چاہے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر بھی، یعنی کوئی ہندو بھائی بھی اگر یہاں عرضی لگاتا ہے نا تو ان کی عرضیاں بھی سنی جاتی ہیں، جی اور یہ پوری کائنات میں جتنے بھی مزارات ہیں آپ دیکھ لیجئے، جس نے بھی مانگا نا تو کبھی نہیں یہ سوچا کہ یہ کون ہے تو انسان، واہ کیا بس یہ سوچ کر انہوں نے دیا ہے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی تھی اور اس کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا تھا، اور وہ ٹیڑھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات بڑے نازک ہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی مرد لوگ کبھی کبھی جیسے شادی نئی ہوئی اور نئی شادی کے بعد ایک بیٹی ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی یا پانچویں بیٹی اگر ہو جائے نا تو لوگ اپنی بہو کو مطلب کوستے ہیں، یعنی تانا دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہمارے یہاں اسلام میں جو ہے نا وہ بچوں کے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں، جی وہ چاہے تو بچہ دے اور وہ چاہے تو بچی عطا فرمائے، اس میں کسی عورت کا قصور نہیں، کسی مرد کا بھی قصور نہیں۔ پر اس کو یاد رکھیے گا، اولادیں جو ملتی ہیں نا وہ مرد کے نصیبے کی ملتی ہے۔ جی ہم جو عورتوں کو کوس رہے ہیں نا تو اس اعتبار سے کوسنے کی بھی ضرورت نہیں، ڈانٹنے کی بھی ضرورت نہیں، تمہاری قسمت میں بیٹا لکھا ہوگا تو وہ ملے گا ضرور، جی بائی چانس اگر دیر ہو جائے۔ ابھی آج میں اپنے دوست کے یہاں ایک نیاز کھا کر آیا ہوں، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، اور اس بزرگ کا نام آپ نے سنا بھی ہوگا، اور کئی سمرا لوگ ان کی بارگاہ میں حاضری بھی دے چکے ہوں گے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے مشہور ہے ولی کامل، اور 3.5 قلندر جس کو بولتے ہیں نا ان میں یہ قلندر میں ان کا نام ہے۔ جی اور قلندر کائنات میں بندہ اسی وقت بنتا ہے جو بنفس نفیس مولا علی کا دیدار کر لے، کیا بات ہے، کیا بات علی کی زندگی میں ان کو دیدار ہوتا ہے مولا کائنات کا، اور انہیں یہ قلندریت دی جاتی ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے اتنی ریاضت کی 12 سال جنگل میں، 12 سال سمندر میں، اور جب ماں کی بارگاہ میں آئے اور ماں نے پوچھا کہ بیٹا یہ تیرا کیا حال ہے، کہ ماں ریاضت کرتا رہا، ایک طلب تھی پوری نہیں ہوئی، کہا بیٹا کیا بننا چاہتا ہے، تو کہا علی بننا چاہتا ہوں، کیا بات ہے، علی بننا چاہتا ہوں۔ تو کہا پھر جواب کیا ملا، کہا قدرت کی طرف سے جواب یہ تھا علی ایک ہی ہے کائنات میں، کیا بات ہے، واہ بہت خوب، دوسرا علی نہیں ہو سکتا۔ تو کہا ماں آپ دعا کر دیں۔ اب ماں نے دعا کی تو غیب سے آواز آئی، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، جی آپ نے دعا کر دی ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا جو جوان بیٹے ہیں، شادی شدہ ہو چکے ہیں یا غیر شادی شدہ ہے، اپنے ماں باپ کا بھی تھوڑا دھیان رکھنا۔ میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب لوگ رکھ ہی نہیں رہے ہیں تو تھوڑا ہی کہوں گا نا، جی جی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا دھیان رکھنا۔ اپنا دوستارو بھیڑا جائے نا تو آپ تو مطلب ہم پاکٹ نکلیں، پاکٹ میں والا گاندھی دادا نہیں مطلب ٹکا اوپر ٹکا، مطلب 500 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، میں کہنا پانجا دوستارا نہیں، ارے واہ دوستارو لائے پارٹی کری سکن تھا، અને પાંજા પે ઘરે બેઠા હે ને એ કહે ને કે બેટા પાણી જો પ્યાલો દી દે મારે વાળે અહીંયા થમ્સ અપ પીવરાવે ને ન્યા પાણી ની ના પડે, હાલે એને કિંમત ન દેવી, ગોળામાંથી ભરી દેવો તોય ના પડે। થોડો તો ધ્યાન રાખો, કમ સે કમ દોસ્તાન કે બરાબર તો મા બાપ ને ગણો યાર। આજે આપણે હેરાન થઈ ને એની વજહ પણ આજ છે। આજે આપણે બધા પાસે દુઆ કરાવી, આપણે હું જ આવતો તો બધા મળવાના અંતે मौलाना ना हाथ चुम्मा बराबर है, एनी जगह पर पीर साहब ने हाथ चुमाए, सैयद साहब ने चुमाए, जेना मतलब बुजुर्ग होए ने हाथ चुमाए, હું ના નથી પડતો, કોક દી माँ बाप ना चुमी ट्राई करो। क्या बात है, आप कहेंगे मौलाना ये हाथ चुमने वाली सिस्टम कहाँ से निकाल दी? मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो यकीनी बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। अगर किसी मौलाना का हाथ चुमा, दुआ दे तो ठीक है, नदन अगर आपने दिया तो अच्छी दुआ देते, वरना लोग दुआ भी नहीं देते। आज हमारे ताल्लुक से मशहूर है इम्तियाज भाई,
કે મૌલાના લોકો કે પાસે બધા ફાત્યા પડી જાય તો મૌલાના બીજા પૂછે કેટલા વાળો પડવો हालांकि अपना ये सिस्टम नहीं है और ना हमारे बुजुर्ग मौलाना लोग ऐसा करते भी होंगे, नहीं करते हैं, लेकिन एक बात अर्ज कर रहा हूँ, लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं कि कोई कहता है ना कि भाई मौलाना ने क्यों दुआ कर दे तो हम औरत पूछे कितना वाल करा मतलब भाई हम तुम्हें प्राइस लगा दीधो હવે રિલાયન્સ કંપની થોડી છે કે મારી નોકિયા ને સેમસંગ ના ફોન કન્વર્ટ કરી દે હું, ये ऐसा नहीं है। बेशक अगर किसी आलिम दिन से दुआ करा रहे हैं, शहजादे से दुआ करा रहे हैं, पीर तरीकत से दुआ करा रहे हैं, कराइए। इनकी सारी दुआएं अगर अल्लाह चाहे तो कबूल करे। मैं जो जुमला कह रहा हूं उस पर, किसी की दुआ अगर चाहे तो कबूल करे वरना रद्द कर दे। माँ बाप के ताल्लुक से फरमाया गया कि माँ बाप की दुआ अपने बेटों के लिए, औलाद के लिए ऐसे ही है जैसे एक नबी की दुआ होती है। नबी की दुआ रद्द नहीं होती, नबी की दुआ रद्द नहीं होती। ये दुआ को अंबिया की दुआ की तरह कहा गया, हमें मिजाज दिया गया। सबके पास जो दुआएं करते फिरते हो, कभी अपने माँ बाप से दुआएं करा लो, इसलिए कि जहां सबकी दुआ नहीं पहुंचती वहां एक लम्हे में बगैर हिजाब के माँ बाप की दुआ इजाबत से टकराती भी है, कबूल भी होती है, बदला दुनिया में भी दिया जाता है और मैदान महशर में भी दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कासमी, नारे वो अली शाह कलंदर 24 साल जंगल के 12, दरिया के 12, फिर भी वो न मिला जो वो मांगना चाहते थे। लेकिन माँ ने दुआ की ना तो गैब से आवाज आई, रद्द नहीं की जाएगी, दिया जाएगा। लेकिन अली कोई बन नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे बेटे के लिए बू अली बनने का इंतजाम कर देते हैं। बू अली, बू कहते हैं खुशबू को, कहा खुशबू अली डाल देते हैं। और उसके बाद आप फरमाते हैं कि बनफ्से नफीस मैं रियासत में था, एक शख्स आया मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने मुड़ कर देखा, मैंने कहा आप कौन है? मेरे इतने साल के मुजाहिदे को और मुराकबे को बर्बाद किया। कहा जिसके लिए जतन कर रहा है ना अली बनना है, कहा हाँ, कहा अली का चेहरा मुड़ कर देख, मैं तेरे लिए ही आया हूँ, कुदरत का फैसला है। अली अब तुम्हारे बाप को कोई अली नहीं बन सकता। एक बंदा तमन्ना कर रहा है अली बनना है, अली बनना है, उसकी बात तो न सुनी गई, मना कर दिया गया। बूढ़ी माँ ने दुआ कर दी है, हाथ उठाकर माँ के नाम पर बोला सुभान अल्लाह। और आज से जाने के बाद माँ से दुआ कराना, इंतकाल कर गई है कब्र पर जाना। अहमद यार खान नईमी कहते हैं जहाँ तुम्हारे काम बनते न हो, अपनी माँ की कब्र पर जाकर दुआ करना, अल्लाह इनके कदमों की वजह से तुम्हारे काम बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना अहमद साहब बरकाती, नारे तकबीर। उसी वक्त कहा मैं ही अली इब्न अबी तालिब हूँ। अल्लाह अली नहीं बनाएगा, लेकिन रब ने हुक्म दिया अली जाकर अपनी खुशबू ही डालते हैं। वाह वाह, उसी दिन से वो अली शाह कलंदर बने। सुभान अल्लाह। और मेरे एक अजीज दोस्त हैं बशीर भाई सुमरा, आप जानते होंगे, उन्होंने वो नियाज खाते वक्त उन्होंने ये इरशाद फरमाया, कहा कि ये वो अली शाह कलंदर अलैहि रहमा की नियाज है। सुभान अल्लाह। मैंने उनको वही वाकया सुनाया, आपको भी सुना दो अगर इजाजत हो तो। जोर से बोले ना भाई, हम घनी फिर એવું થાય, हर जगह ऐसा होता है। एक मौलाना तकरीर कर रहे थे और इतनी तकरीर के उठ उठ के लोग भागने लगे। एक भाई बैठा रहा छेले उठी बैठा था तो मौलाना ने एम जो आने हारी तकरीर लगती लगे मारी કે હજરત ઠેક સુધી તમે બેઠા કે એમાં એવું નથી કાતો કે તમારી कुर्सी નીચે જે ગુંગળ છે ને એ મારો છે એની હાટુ બેઠો છું। तो ये हालात है, आप अच्छे से सुन रहे हैं। लेकिन वो अली शाह कलंदर अलैहि रहमा की नियाज जो मैंने खाई ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि हो सकता है हम में से किसी को ये काम लग जाए। इनकी बहन के यहाँ माशाल्लाह वो अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआओं से 17 साल के बाद बेटे का जन्म है और उन्होंने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए नियाज पेश की है। लेकिन ये नियाज वो अली शाह कलंदर के जमाने में ही मशहूर हो चुकी थी। हाँ, एक रिवायत ये लिखी है कि एक बारात गुम हो चुकी थी और वो बारात वालों ने आपको थोड़ा सताया था, यानी आप मुराकबे में थे, वहीं से बारात गुजरी, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो आपने पूरी बारात ही को गायब कर दिया। और जैसे वो मांडविया वाले लोग होते हैं ना, तो वो ढूंढने निकले कि बारात गई कहाँ।
ढूंढते ढूंढते जिस शहर से वो निकली थी उधर उसके करीब गए, करीब करीब के देहातों में, और जाकर पूछा कि यहाँ बारात निकली थी कहाँ, हाँ कहा, यहाँ निकली थी कहाँ, हाँ, सब बताते रहे। करीब में वहां पहुंचते पहुंचते ये गायब कर दी गई थी। तो उसी जमाने के कोई बुजुर्ग से उनसे मुलाकात हुई, कहा यहाँ तक तो बारात आई है, ये कंफर्म है, यहाँ से आगे कहाँ गई वो पता नहीं चल रहा है, अब बता दें। कहा तुमने देर कर दी। कहा क्यों? कहा यहाँ करीब में समंदर है, वहां एक कलंदर बैठा हुआ है, क्या बात। वहां जाओ, उनकी मन्नत समाजत करो, और वो जो कहे ना वो करना, यानी वो जो कह दे वो यस कर लेना। कहा ठीक है। सीधे समंदर पर गए और जाकर कदम पकड़ लिया और कहा हजरत हमारी एक बारात आ रही थी, अचानक गायब हो गई। कहा उन्होंने गलती बड़ी कर दी थी, इसलिए मैंने ही छुपा कर रख दिया। क्या बात है। यानी कायनात में पूरी बारात को गुम कर सकता है ना, तो ऐसे कलंदर कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो कहा कि मैंने गुम करके रख दिया, गलती उनकी है। तो कहा हजरत अब तो बड़े करीम होते हैं, नवाजने वाले होते हैं, माफ करने, दरगुजर करने वाले, माफ फरमाते हैं। तो कहा एक शर्त है। कहा क्या? कहा कलंदर की नियाज करोगे, वाह 12 मन गोश्त, दही और उसकी रोटी जो होती है वो रोटी, इस हिसाब से ये तीनों चीजें मिलाकर, वो भी बहुत सारी चीजें उसमें अशिया में मिलती हैं। तो उन्होंने यस कर लिया, और वो नियाज का जो इंतजाम हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया कि उसी वक्त वो बारात जिस शान से निकली थी वो निकली। तो लोगों को मतलब आवाज सुनाई देने लगी ना, तो दौड़े और बाकायदा जाकर उन्होंने कहा कि बारात यहीं ले लो, यानी गोली शाह कलंदर के पास, और सबने हाथ जोड़े, कहा हुजूर आपको तकलीफ दी, माजरत चाहते हैं। एक वाकया ये है कि ये नियाज से मतलब मुंसलिक है, और एक वाकया ये है कि अगर आज भी कोई इनकी मन्नत मानता है तो वो जरूर करम फरमाते हैं और अल्लाह से औलाद नरीना दिलाते हैं। सुभान अल्लाह। और कुदरत ने ताकत जीते जी इतनी दे दी थी कि एक मरतबा एक खातून दही लेकर निकली, दही बेचने के लिए, और जैसे निकले तो कलंदर थे, कहीं भी बैठे रहते थे अल्लाह की याद में। तो औरत को जाते कमाई क्या बेचती है? कहा दही। कला करीब किया, दही की टोकरी ले ली। कहा हजरत इसकी कीमत भी देनी पड़ेगी। तो जेब में से मतलब गुदरी में से एक सिक्का निकाला और हाथ में रखा, कर ले। अब वो रुपया भी दिया, फिर जाने लगे तो कहा रुक। कहा हजरत अब क्या है? कीमत तो मिल गई। कहा ये दही भी वापस लेती जाए। क्या बात है। यानी उसको एहसास ना हो कि ये फ्री में लेता ही हूँ, इसलिए पैसे की जरूरत थी तो पैसा भी दिया, और ऊपर से उसका दही जो था ना वो कहा ले जा, किसी और को बेचना और रुपये की मदद हो जाएगी। यानी इस तरह उसको वापस कर दिया। अब ये रोजाना यहाँ से गुजरती, रोजाना ये दही का यही सिलसिला रहता, लेते भी, रुपया देते भी, फिर दही भी वापस करते। ये डेली का मतलब मामला रहा। और जब घर पहुंचते ना तो कीमत डबल होती थी। तो शोहर ने एक दिन पूछ लिया कि ये दही तो 1 रुपये का, यानी उस जमाने के सिक्के के एतबार से, ये इतने रुपये, ये 2 क्यों हो जाते हैं? तो कहा एक बाबा रहते हैं मतलब करीब में, और वहीं से मैं गुजरती हूँ, तो रोजाना एक सिक्का देते हैं, दही लेते हैं, फिर दही वापस करते हैं, और मैं दूसरी जगह बेच देती हूँ तो डबल हो जाते हैं। तो कहा अब जब जाना ना तो एक काम करना। कहा क्या? कहा उनसे कहना हजरत दही भी नहीं चाहिए, रुपया भी नहीं चाहिए, सुभान अल्लाह। देना ही है। तो मेरे यहाँ औलाद जैसी नेमत नहीं है, अब दुआ कर दे कि अल्लाह औलाद दे दे। सुभान अल्लाह। जैसे ये जुमला कहा और सिखाया औरत को, और वो वापस दूसरे दिन निकली ना तो फिर वही मामला पेश आया। कहा दही वाली तरह करीब गई, और जैसे रुपया बढ़ाए तो कहा हजरत रुपया भी नहीं, ये आपका दही अगर आप चाहते तो ले ले, लेकिन मुझे दही वापस भी नहीं चाहिए, रुपया भी नहीं चाहिए। तो कहा चाहिए क्या? कहा मेरे यहाँ घर में औलाद नहीं है, जिंदगी गुजर रही है मियाँ बीवी की, एक महकता फूल अगर अल्लाह की कुदरत से मिल जाए आपकी दुआ से, सुभान अल्लाह। तो मतलब कलंदर जो होते हैं उनकी शान अलग होती है। और आंखें से ताड़ ली और कहा जा जा शहर में निदा करवा दे। ये कहा बच्चा लेने आई। कहा शहर में निदा करवा दे। कहा किस बात की? कहा जिनके यहाँ औलाद नहीं है उसको सबको कलंदर बुला रहा। सुभान अल्लाह। सुभान ये है वो अली शाह कलंदर। का सबको बुला ले, सबको बुलाया और बाकायदा बारगाह में बिठाया, और बिठाने के बाद पूछा किसी के यहाँ औलाद नहीं है? कहा नहीं है। उसी वक्त पान चबा रहे थे, पान चबा रहे थे, निकाला हाथ में, और उस औरत से कहा जो दही वाली थी, कहा ये सबको थोड़ा थोड़ा खिला दे, वाह। सबको दे दे, अल्लाह इस पान की बरकत से उनके यहाँ औलाद नरीना अता फरमाएगा। बस उनकी जबान से निकला, औरतें वापस हो गई। उसमें एक बहन ऐसी थी जिसको ये खदशात गुजरा, और कभी कभी होता भी ऐसा, दिमाग के एतबार से, उनसियत के एतबार से ऐसा होता है, गलती हो गई उससे। गलती ये हुई जो पान का मतलब उगाल था ना, उसने वो अपनी भाषा में वो कर, और जो मुंह करे ना तो समझ लो गया। तो उसने मुंह करते हुए मतलब गुरूर आया, कहा ये पान, मुंह वाला पान भी कोई खाता होगा? मतलब साइड में पत्थर के करीब जाते जाते डाल दिया, और तो सब निकल गए। अब एक अरसा हुआ
اللہ نے سب کے یہاں ایک ایک بیٹا عطا فرمایا، سبحان جتنی گئی تھی اللہ سب کے یہاں دیا، اور جب واپس ہوئے تو اولاد نرینہ لے کر سب بارگاہ میں دکھانے آئی، کہا آپ کی تصدق سے اللہ نے اولادیں دی ہے، اور جیسے دکھانے آئی نا، جتنے میں وہ عورت بھی تھی وہ رو رہی تھی، آپ نے فرمایا تم کیوں روتی ہے؟ تو کہا میرے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے فوراً ایک جذبات میں آ کر کہا شاید تو نے وہ پان کھایا نہیں ہے، یعنی 9 مہینے یعنی سال کے بعد بتا رہے ہیں، کہا شاید تو نے وہ پان کھایا نہیں ہے، اور جیسے یہ کہا نا کہ کھایا نہیں ہے تو ہاتھ جوڑ لیے، کہا معافی چاہتی ہوں، غلطی یہی ہوئی ہے۔ کہا وہ اگال ڈالا کہاں؟ اب قدرت دیکھیں، اللہ کی قدرت کا کرشمہ اور ولی کی کرامت دیکھیں، کہا وہ اگال ڈالا کہاں؟ کہا قریب میں جو پتھر ہے نا وہاں، کہا جا کر دیکھ تیرے نصیب کا لال وہیں کھیل رہا ہوگا۔ یعنی قدرت کا کمال یہ ہے کہ اگر ولی اللہ کی زبان سے نکل جائے نا تو پھر قدرت یہ کمال دیتی ہے ان کی نگاہوں میں، ان کی زبانوں میں بھی۔